بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم حاضر خدمت، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ اور آج میرے ساتھ اسپیشل گیسٹ ہیں ڈاکٹر سندس علی، پی ایچ ڈی ہیں، یو ایس سے آئی ہیں اور آکسفورڈ میں پڑھاتی بھی ہیں۔ ایک جو خاص وجہ ہے یہ آج ہمارے ساتھ ہیں، عمران خان صاحب کو یہ کتابیں بہت عرصے سے جو جا رہی ہیں ان میں سے بہت ساری سلیکشن ڈاکٹر سندس علی صاحبہ کی ہے۔ تو آج ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون سی کتابیں انہوں نے بھیجی ہیں اور کس قسم کی کتابیں خان صاحب پڑھ رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوگا ہمیں کہ وہ ان کی ذہن سازی کیسی تھی، کیسی اب ہے، اور جو ایک ایوولوشن ہوتا ہے کسی بھی انسان کی زندگی میں وہ کیا ہے۔ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ خان صاحب اتنے چھوٹے سے سیل میں 2 سال سے ہیں، کبھی انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا وہاں سے باہر نکلنے کا، کبھی بیمار نہیں ہوئے، اور ہمیشہ انہوں نے یہی کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ کون سی طاقت ہے جو ان کو پروپیل کر رہی ہے سارے چیزوں کے لیے؟ کیا وہ پڑھ رہے ہیں، کس سے وہ بات کر رہے ہیں؟ تو اس میں آج ڈاکٹر سندس علی صاحبہ کے ساتھ جو گفتگو ہے، مجھے لگتا ہے ہمیں بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملے گا کہ خان صاحب کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ اور میں نے 2-3 ایک کل پڑھی میں نے یہ خبر بھی کہ جو 4 کتابیں آپ نے دی ہیں وہ خان صاحب کو پہنچ گئی ہیں۔ تو پہلے تو یہ بتائیے، کتابوں میں جو کانٹینٹ ہے اس پہ بعد میں آتے ہیں، کب سے آپ خان صاحب کو کتابیں دے رہی ہیں؟ جی، تھینک یو سو مچ سمیع ابراہیم، اٹس این آنر اینڈ پریولیج ٹو بی آن یور شو، اینڈ السلام علیکم ٹو آل دا ویورز۔ یہ سوال بہت اچھا ہے اور اٹ ٹیکس می بیک ٹو لاسٹ ایئر، بیکاز یہ بکس میں نے ان کو دینی اسٹارٹ کی تھی پچھلے سال فیبری 2024، جب میں پاکستان آئی تھی ایز این الیکشن آبزرور۔ تو آف کورس ہمارا 8 فیبری کا الیکشن تھا اس ٹائم پہ، اور تو میرا وہ ایک کام تھا ایز این الیکشن آبزرور، اور پھر ساتھ میں آئی براٹ دا بکس ود می فرام امیریکا، بیکاز آف کورس اس ٹائم پہ دیکھیں ایک ان کو آئی ہیڈ ہرڈ کہ ان کو بکس چاہیے، اور ہی واز ریئلی آسکنگ فار دیم کہ مجھے بکس بھیجیں۔ تو یہ علیمہ خان نے اپنے انٹرویوز میں بھی یہ بہت ذکر کیا تھا، تو یہ چیز اس کو میں نے بہت جلدی پک کیا، اینڈ آئی واز بیکاز مجھے خود بکس میں بہت ایک انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے۔ میں نے خود بھی آکسفورڈ سے اپنی پی ایچ ڈی کی ہے۔ جب میں وہاں پہ تھی فار 5-6 ایئرس، تو میرے اپنے کمرے میں اتنی بکس میں نے اوور دا پیریڈ آف 6 ایئرس میں کلیکٹ کرتی تھی۔ تو یہ چیز جب میں نے سوچا کہ ہاؤ کین آئی کنٹریبیوٹ ٹو عمران خان's جرنی ان جیل، اینڈ جو وہ اسٹرگلز what he is going through, how can I contribute؟ تو یہ مجھے ایک بہت ہی نیچرل سی ایک چیز لگی جس میں ہیلپ کر سکتی تھی اور میں کنٹریبیوٹ کر سکتی تھی، بیکاز میرا اس میں اپنا انٹرسٹ ہے۔ تو میں نے ان کے لیے بکس، پھر میں نے پوچھا ان کی فیملی سے، اینڈ آف کورس آئی آلسو انڈرسٹوڈ what subjects he is interested in، بیکاز جب میں وہاں پہ پڑھ رہی تھی آکسفورڈ میں، تو خان صاحب آئے تھے وہاں پہ اپنی الیکشن کیمپیننگ کے لیے، تو اس ٹائم پہ ان کے جو لیکچرز انہوں نے جو دی تھی آکسفورڈ یونین میں، اس ٹائم پہ انہوں نے ایک آپ خطاب کہہ سکتے ہیں اسٹوڈنٹس سے، انہوں نے بات کی پالیٹکس کے بارے میں اور الیکشنس کے بارے میں، اینڈ آلسو اباؤٹ دا مسلم ورلڈ۔ تو میں نے ان کی جو انٹرسٹس ہیں اس سے بھی کیچ کر لیے۔ تو ان کی جو بکس میں نے پھر ان کو دینی شروع کی، وہ آپ کہہ سکتے ہیں 2-3 کیٹیگریز تھیں۔ ایک تو اسلامک ہسٹری، اینڈ اس کے علاوہ اسلامک سویلائزیشن، صوفزم، ریلیجن، یہ ایک بہت بڑی تھیم ہے جو ہی فائنڈز ویری فیسنیٹنگ۔ اس کے علاوہ جو کرنٹ پالیٹکس ہیں، جو ابھی ہماری جیو پالیٹکس ہیں، سو اگر وہ ہو گئی اسرائیل غازہ وار، اٹ کوڈ بی پیلسٹائن، اٹ کوڈ بی دا پاکستان انڈیا کانفلکٹ، سو آئی نیو کہ وہ ان ٹاپکس میں بہت انٹرسٹڈ ہیں۔ تو میں نے ان کو پھر ایک بک فار ایگزامپل میں نے دی وچ واز دا اینڈ آف دا اسرائیل غازہ وار، واٹ نیکسٹ۔ تو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ان کے وہ جو اپنی ٹویٹس کرتے ہیں، اپنے میسیجز کرتے ہیں، ہی از ویری ویل اویئر آف واٹس ہیپننگ ان دا ورلڈ، اور ان کی جو نالج ہے، ڈسپائٹ کہ ان کو ان کے جیل سیل میں نیوز پیپرز یا پھر ہمیشہ ان کو انفارمیشن، وہ ایک فری انفارمیشن نہیں ملتی، بٹ ڈسپائٹ دیٹ وہ بہت ہی آئی تھنک ہی از کوائٹ ویل اویئر آف واٹس ہیپننگ ان دا ورلڈ۔ کبھی جب جو آپ نے کتابیں بھیجی، جی، تو کبھی ان کی طرف سے کوئی میسج کسی نے دیا آپ کو کہ ہی از ویری ہیپی ود سچ بکس، یا کسی اور کتاب کی خاص طور پر انہوں نے فرمائش کی ہو؟ جی ہاں بالکل، وہ خاص طور پہ انہوں نے فرمائش کی تھی بکس آن صوفزم، تو وہ پھر میں نے ایک صوفزم پہ ایک بک ان کو بھیجی، دیٹ اے وومن اسکالر روٹ،
سو ان کا ایک اپنا ایک پرسپیکٹیو تھا, اور اکثر مجھے فیڈ بیک ملتی ہے اور ان کی جو وہاں پہ ان کی فیملی سے کہ وہ یہ بک پڑھ رہے ہیں, ان کو یہ پسند آئی ہے, تو اس سے مجھے اور بھی ایک مزہ بھی آتا ہے, انکریجمنٹ بھی ملتی ہے, میں اور بھی بکس پھر لے کر آتی ہوں, اور میں ہمیشہ ان کی فیملی کو کنسلٹ کرتی ہوں, میں پوچھتی ہوں کہ ڈو یو تھنک یو ول انجوائے دس بک. بٹ اوور دا پیریڈ آف دا لاسٹ ایئر اینڈ ہاف مجھے خود بھی کافی اچھا ایک آئیڈیا ہو گیا ہے. اور ایک بک جیسے فار ایگزامپل میں نے ان کو دی اسلام وداؤٹ ایکسٹریمز, اور ابھی جو ریسنٹلی بکس گئی ہیں 2 دن پہلے, ان میں جو 4 بکس تھیں وہ میں نے ان کے لیے خریدی تھیں. ری اوپننگ مسلم مائنڈز از ون آف دیم. اب اس بک کو ہم کچھ لوگ اس کے بارے میں تھوڑی اس کی مسکنسیپشن ہے کہ اٹس کہ یہ کوئی خطرناک بک ہے, لیکن اٹس ناٹ. اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں ایکچولی اسلامک انلائٹنمنٹ کے بارے میں بات ہے. اور واٹ از دیٹس ایکچولی وہ ایک ویسٹرن ورلڈ سے ڈرائیوڈ کانسیپٹس ہیں, ریزن, ٹالرنس اینڈ فریڈم. سو اگر ہم ویسٹرن آئیڈیاز کو کچھ اسلام کے ساتھ کس طرح ہم ان کو ہاؤ کڈ وی بیلنس دیٹ, کین وی, ہم خود ایز مسلمز ہم ریزن کر سکتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو ٹالریٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. اور یہ ہمیں نظر آتا ہے مسلم سوسائٹیز میں ایک بہت بڑا کرائسس ہے. تو جو اسلامک ورلڈ میں کرائسس ہے, دس بک ایڈریسز دیٹ, دوز کرائسس اینڈ ہاؤ ڈڈ دی اسلامک امپائر کولیپس. جو آٹومن امپائر تھا وہ کیوں کولیپس ہوا. یہ ہم جس کرائسس میں ہیں کہ ہماری مسلم کنٹریز آر ناٹ یونائٹیڈ, اور آج ہم سب آئیڈینٹی کا شکار ہیں, کرائسس ہے ہمارے لیے. جی, اس پہ ایکچولی میں نے خود بھی اپنی ایک بک میں ایک چیپٹر لکھا تھا, دا پالیٹکس آف اسلامک آئیڈینٹیز. یہ جب میں اپنی پی ایچ ڈی کر رہی تھی اس میں نے یہی بات کی تھی کہ جو ہمارا بھی ماڈرن مسلم ورلڈ ہے, وائی از اٹ سو segregated and like it's not united. اس میں ہمارے مڈل ایسٹرن کنٹریز کا کیوں ایک یونائٹیڈ فرنٹ نہیں ہے. تو کیا ان کی what is the crisis, ایک آئیڈینٹی کرائسس. یہ کتاب ان کو آپ نے دی؟ نہیں, جو میں نے لکھی تھی وہ نہیں, یہ ری اوپننگ مسلم, وہ والی, کیونکہ میں اس کا ضرور ان کو چیپٹر دوں گی. I will do that next. اور جو باقی دوسری جو کتابیں ہیں وہ جی, ایک میں نے بک دی ہے پیلسٹائن پہ بائی نوم چومسکی اینڈ ایلان پاپے. سو دس از آن پیلسٹائن, اور ابھی تو پیلسٹائن کا ایشو بہت ہی کرنٹ ہے, بہت ہاٹ ہے. سو آئی آلویز ٹرائی کہ جب میں ان کے لیے بک سلیکٹ کرتی ہوں کہ 2 ہوں اسلامک ہسٹری پہ, ایک ہو کوئی صوفزم پہ, اور ایک ہو پالیٹکس پہ جو ابھی کرنٹ ایشو چل رہا ہے. سو مے بی دا نیکسٹ ٹائم آئی ول گیٹ سمتھنگ آن دی انڈیا پاکستان کانفلکٹ, لیکن اس پہ ابھی کچھ اتنا پبلش نہیں ہوا. اچھا, میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا تجسس ہے پوری دنیا میں, خاص طور پر پاکستان میں, کہ کس طریقے سے یہ ممکن ہوا. عمران خان جو ایک بہت ہی لیوش زندگی گزارنے والا شخص, وہ ایک چھوٹے سے سیل میں بند ہے, 2 سال سے زیادہ ہو گئے, بڑی انتہائی تکلیف, گرمی, سردی, کوئی شکایت نہیں, کبھی ہاسپٹل نہیں گئے, کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ جو بکس ہیں یہ ان کی ذہن سازی اور اس کریج کو انہوں نے ضرور ایک ان کی مدد کی ہوگی اس کو کرنے کے لیے. تو اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اس وقت خان صاحب کے ذہن میں کیا چیزیں چل رہی ہیں, جو کتابیں آپ نے ان کو بھیجی ہیں جیسے فیڈ بیک, تو ہاؤ ول یو ایکسپلین فار اس کہ کیسے وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کس طرح سے سوچتے ہوں گے؟ جی, مجھے لگتا ہے دیکھیں, جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا سر, کہ ایکچولی جب آپ آئسولیشن میں ہوتے ہیں تو the books can be your greatest friend. Like they can be the greatest solace for you. آپ اپنی books کے through آپ connect, it's almost like it's a friend. تو وہ اتنی آئسولیشن میں جہاں پہ مے بی for 22 hours he is not talking to anyone, تو اس میں وہ اپنی بکس کو ایز اے پروڈکٹیو ایکٹیویٹی, اور ہی از لرننگ سو مچ. اور مجھے لگتا ہے خان صاحب نے اتنے سالوں سے جو پولیٹیکل اسٹرگل اپنی کی ہے, اتنی بھاگ دوڑ, پہلے آف کورس شوکت خانم, پھر نمل یونیورسٹی, پھر PTI, تو اس میں ان کو ہی ہیزنٹ ہیڈ ٹائم ٹو ریئلی سٹ ڈاؤن اینڈ اپنا, اب ان کو وہ جو ٹائم مل رہا ہے اپنی بکس بھی پڑھنے کا. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا ایک ہی از اے گریٹ بلیور ان دی ان دا مسلم آئیڈیا آف لیونگ. سو ہماری ایک جو مسلم امپائر تھی, ہماری جو مسلم اسٹیٹ ہے, اس میں ہم کس طرح آف کورس وہ مدینہ ریاست کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن ہی وانٹس ٹو لرن کہ ہماری اسلامک ہسٹری تھی کیا, کون ہمارے اسکالرس تھے. اب جو یہ ری اوپننگ مسلم مائنڈز ہے, اس میں فار ایگزامپل ابن رشد جو ایک ہمارے بہت ہی فیمس مسلم اسکالر تھے, ہی ٹاکس اباؤٹ ہیومن رائٹس, the equality of women. تو I think عمران خان he wants to learn کہ ہم اسلام کو کس طرح ہم پروگریسو طریقے سے ہم اپنی زندگیوں میں کیسے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو اپ لفٹ کریں اپنی پوری سوسائٹی کو. جی, اور ان کی لائف آف کورس بہت ہی ہمیں پتہ ہے ڈائیورس اور ڈائنامک رہی ہے,
لیکن آئی تھنک اب اس اسٹیج میں آ کر وہ اپنے یو نو ہی از سورٹ آف کمنگ ٹوگیدر ود ریلیجن, اور صوفیزم از ویری کلوز ٹو ہز ہارٹ, بٹ ہی از اے ویری یو نو ماڈرن تھنکر آئی تھنک. سو مجھے لگتا ہے یہ بکس پڑھ کے وہ اپنے آپ کو ایکچولی ویل اکوپ کرتے ہیں جب وہ پھر بات کرتے ہیں. اور میں نوٹس کرتی ہوں جب وہ ٹویٹس اور اپنے یو نو وین ہی ایون ڈز ہز جو ان کی میڈیا ٹاکس میں آ کے ان کی فیملی آ کے ان کا میسج ڈلیور کرتی ہیں, اف یو نوٹس ہی آلویز ہیز ہسٹوریکل فیکٹس. اس میں وہ کسی یو نو تھنکر کی یا کسی پولیٹیشین کی بات, اور ہمیں ہی ٹیکس اس بیک ان ہسٹری. سو مجھے لگتا ہے ان کو ایک بہت اچھا ٹائم ملا ہوا ہے. اور یہ ان کی جو گفتگو ہے آپ سمجھتی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بکس ان کو دی گئی ہیں جو وہ پڑھ رہے ہیں تو وہ اس کی ایک ریفلیکشن آتی ہے ذہن سازی میں, یہ کتابیں اپنا رول پلے کر رہی ہیں. جی بالکل, اٹس یو نو آپ کے مائنڈ کو انرچ کرتی ہیں نا بکس. ادروائز اب ہم لوگ زیادہ تر اپنے فونس پر اور سوشل میڈیا سے اپنی نیوز ڈرائیو کر رہے ہیں, بٹ وہ ان کے پاس نہیں ہے. تو وہ اپنی ایکچولی یو نو ٹی وی اور جو لمیٹڈ ٹی وی ہے ان کے پاس, وہ نیوز پیپرز ہیں اور پھر جو بکس ہیں. تو اور وہ اب تو آپ کو میں بتاؤں جو لاسٹ 3-4 منتھس میں ان کی جو بکس ان کو نہیں دی جا رہی تھی, تو وہ ایک ہی بک کو وہ ان کو ہی واز ریڈنگ دیم. اچھا, انہوں نے اپنی فیملی کو یہ بتایا کہ میں اپنی انہی بکس کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں. تو جیسے آپ ایک سبق کو دوبارہ پڑھ رہے ہو, تو ہی واز جسٹ ریڈنگ دیم بیکاز اور کچھ تھا ہی نہیں کرنے کو, تو وہ اپنی انہی بکس کو دوبارہ سے پڑھ رہے تھے. سو اس سے بھی ایک آپ کے کانسیپٹس اور زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اینڈ آئی تھنک جب وہ انشاءاللہ جب بھی جیل سے نکلیں گے, آئی تھنک وہ بکس دیز ول بی, یہ تو بہت ہی پاپولر ہو جائیں گی بیکاز یو نو لوگ ان کو. تو اب نیکسٹ ٹائم آپ کب بکس انہیں دینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں نے ایکچولی ابھی 2 اور بکس ہیں میرے پاس جو میں نے ابھی نہیں دے پائی تھی, وہ میں دوں گی. وہ بھی ایک آج تو آپ ملاقات بھی کرنا چاہ رہی تھی, تو اڈیالہ والوں نے کیسا سلوک کیا آپ کے ساتھ؟ انہوں نے ہمیں نہیں جانے دیا انفارچونیٹلی, وچ از ویری. آپ کا تو نام بھی تھا لسٹ میں؟ جی میرا نام بھی تھا لسٹ میں, اور ہم وہاں پہ پہنچے, میں ٹائم سے پہلے ہی پہنچ گئی تھی, 2 بجے کا ٹائم تھا ملاقات کا. تو میں تو کوئی 1 o'clock 1:30 پہنچ گئی, اور گیٹ نمبر 5 کے باہر میں نے جا کے ان سے بات کی بہت پیار سے, بہت اچھی طریقے سے. میں نے کہا کہ یہ میرا نام لسٹ پہ ہے, اور تو انہوں نے کہا آپ جا کے ویٹ کریں, ہم آپ کو بتائیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پھر ہمیں نہیں جانے دیں گے, تو انہوں نے کہا ہم آپ کو منع بھی نہیں کر رہے, بٹ آپ ویٹ کریں. تو ایک امید بھی تھی کہ یو نو ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈیسیجن آ جائے اس طرح اور ہمیں جانا دیا جائے, لیکن دے ڈڈ ناٹ الاؤ اس. سو دیٹ واز ڈس اپوائنٹنگ بیکاز آف کورس یہ تو کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ تھرسڈے کو جو پولیٹیکل آپ کے کولیگز ہیں اور فرینڈز ہیں دے کین میٹ یو. تو آئی ہوپ کہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ یہ ہو سکے. لیکن آج مجھے بہت امید تھی کہ آج میں ان سے ملوں گی, پر انشاءاللہ سون. لیکن بکس تو میری آئی ہیو مور بکس فار ہم, اور جب بھی میں آتی ہوں, میں امریکہ سے کچھ ایسی بکس ملتی ہیں جو یہاں سے نہیں ملتی. ہمیں یہاں پہ تو ریلیجن پہ بہت ملتی ہیں, دین پہ بہت, لیکن وہاں پہ کچھ ایک تھوڑی زیادہ مے بی کریٹیکل تھنکنگ, کنسٹرکٹیو آئیڈیاز کی کچھ ایسی ڈفرینٹ بکس ملتی ہیں, تو آئی ٹرائی ٹو برنگ دوز ہیئر ایز ویل. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ, آپ کی بڑی ویلیویبل گفتگو. ناظرین آپ نے سنی, جو مجھے جو احساس ہوا یہ بات سنتے ہوئے کہ اسلامی ہسٹری, اسلامی ویلیوز, اور جو مسلمانوں کا جو عروج تھا, جیسے آٹومن امپائر تھی, اس کا جو فال ہے وہ کیسے ہوا, کیسے ہم ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں جو ہمیں اچھا مسلمان بنائیں, اور ہم پوری سوسائٹی کو اپلفٹ کریں, اور وہ جو پرانے زمانے میں مسلمانوں کی شان و شوکت تھی اس کو کیسے ہم بحال کریں. یہ ایک تھرسٹ لگتا ہے ہمیں عمران خان کے ذہن میں. اسی قسم کی وہ کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں, اور اپنی جو ذہن سازی ہے ان کی, وہ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اسی طرح کی چیزوں کی طرف مائل ہیں. اور غالباً یہی وجہ ہے کہ اتنی چھوٹے سے کمرے میں جہاں شدید گرمیوں میں گرمی ہے اور سردیوں میں شدید سردی ہے, اور سولیٹری کنفائنمنٹ بھی ہے اور کچھ ہے بھی نہیں, تو یہ کتابیں ان کی بھرپور انداز میں رہنمائی بھی کر رہی ہیں, ان کی ذہن سازی بھی کر رہی ہیں, اینڈ دے ہیو بیکم اے سورس آف اسٹرینتھ. تو اجازت دیجیے, اب ڈاکٹر صاحبہ جب نیکسٹ ٹائم آئیں گی تو انشاءاللہ پھر ان سے گفتگو ہوگی. لیکن آج بڑا مجھے یہ سن کر مجھے بھی افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا نام بھی تھا, آپ گئیں وہاں پہ, باہر سے آپ آئی ہیں, اینڈ یو آر جسٹ اے اسکالر. کوئی یعنی خطرہ نہیں تھا اگر آپ مل لیتی. تو بہرحال دس از ہاؤ دا لائف از. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں. اللہ نگہبان.